ابھی ذرا بھٹی صاحب آپ کی پی ٹی آئی سے متعلق کیا رائے ہے ابھی؟ یعنی یہ جو سلسلہ شروع ہوا کل انہوں نے اڈیالہ کے باہر وہ مطلب 26 نمبر چنگی پہ، پھر ابھی جمعے کو احتجاج کا اعلان، پیپلز پی ٹی آئی وہ اپنا کھویا ہوا مومنٹم دوبارہ بحال 26 نومبر کے بعد سب تک تو نہیں کر پائی ہے نظر آ رہا ہے. اب آپ کو کرتی یعنی یہ جو نیا معاملہ شروع ہوا ہے، یہ آپ کو لگتا ہے دوبارہ مومنٹم پکڑے گی یا نہیں بس 2-4 اس طرح کے انسیڈنٹس ہو جائیں گے اور بس ایسے ہی چلتا رہے گا معاملہ؟ دونوں تینوں باتوں سے میں ایگری کرتا ہوں. ایک تو کہ پیپلز پارٹی جو کچھ بھی ہو جائے 28ویں آئینی ترمیم کا وقفے سے، جیسے 18 سال کے ووٹر کا، اسی طرح 28ویں آئینی ترمیم 18 سال عمر سے بڑھا کر 25 سال کر دی جائے، تو اسی طرح 28ویں آئینی ترمیم کے بھی وقفے سے باتیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن پیپلز پارٹی بھلا کہاں جائے گی؟ آپ کو پتہ ہے کہ صدر مملکت ہیں آصف علی زرداری صاحب، صدارت وہ جانے دیتے ہیں، چیئرمین سینٹ ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب، گورنرز ہیں ان کے، سندھ ہے ان کے پاس جو ان کے شاہ راگ ہے یا ان کے بڑا سینسٹیو پارٹ ہے، آصفہ بھٹو صاحبہ خاتون اول ہیں، اور سارے معاملات جو ہیں وہ کیسے زرداری صاحب اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے، اور وہ کب سے اپوزیشن میں آنا چاہ رہے ہوں گے. اور پھر سامنے ابھی بھی عمران خان ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے. تو آپ کا پیپلز پارٹی کے بارے میں آپ کی بھی رائے ہے کہ کوئی ایسا رولا نہیں پڑے گا، چلے ایسے ہی چلتا رہے گا. اور جس طرح پیپلز پارٹی انجوائے کر رہی ہے، واقعی جس طرح آصف علی زرداری صاحب ایوارڈز دے رہے ہیں، اس سے تو لگتا ہے کہ واقعی انجوائے کر رہی ہے. دوسرا یہ جو آپ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف زیرو ٹالرنس ہے، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی ڈھیل نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ اس وقت اپنی اندرونی وہ جو سیاست ہے، رانگ نمبر جو گھسے ہیں یا بروٹس ہیں یا سکرپٹڈ جو سب کچھ ہے، یا 4 سالہ جو اس پر جو وقت گزرا ہے اس کا جبر ہے، یا جو بھی ہے وہ کوششیں کر رہی ہے. لیکن ابھی چونکہ حالات پوری دنیا کے اس طرح کے ہیں کہ ساری توجہ مختلف حالات کی طرف ہے، تو اندر مومنٹم نہیں بن پا رہا. لیکن ایک جگہ ہے کہ جہاں یہ فائنل آئے گی جب بات، تو اس وقت رولا پڑے گا، اور وہ ہے داخلی صورتحال، معاشی صورتحال. وہ ہے بدترین معاشی صورتحال، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، قرضے، ریل اسٹیٹ تباہ، انڈسٹری تباہ، زراعت تباہ، اور اس کے علاوہ داخلی سطح پر جو یہ 78 سالہ تاریخ کی بدترین اور ناکام حکومت ہے یہ شہباز حکومت. تو جب یہاں بات آئے گی اور جب بجٹ آئے گا، جب IMF مزید ٹیکس لگائے گا، جب مزید رولے پڑیں گے، اگر تو یہ وہ معاملات ہیں جس پہ آ کر یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی. پچھلے 4 سال ہو گئے ان کو. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کر اگر تحریک انصاف نے کچھ مومنٹم پکڑنا چاہا تو وہ پکڑ سکتی ہے. باقی ابھی تک کوئی ایسے آثار نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی چیزیں ہوں. ابھی تو ان کی پورے پاکستان میں بحیثیت جماعت ہی وہ نہیں ہے، رجسٹریشن ہی نہیں ہے. یعنی آزاد کشمیر میں بھی ختم، گلگت بلتستان کا الیکشن آ رہا ہے، اس میں بھی حالات مشکل لگ رہے ہیں پی ٹی آئی کے بیکاز آف واٹ ایور ریزنز، مطلب جو بھی ہے. 7 جون کو جی مجھے نہیں لگتا کہ وہاں اس کی رجسٹریشن ہے، ادھر بھی منسوخ ہو چکی ہے جہاں تک میں جانتا ہوں. آزاد کشمیر میں ہی ہو چکی ہے، تو بہت مشکل ہے. مجھے زیرو ٹالرنس ہے. محسن صاحب میں نے آپ سے پی ٹی آئی کا نہیں پوچھا تھا، آپ آخر میں اس حوالے سے بتا دیجیے، بلکہ کوئکلی محسن بھائی اس میں بھی ایڈ کر دیجیے کہ ہماری آپ سے جب آخری بات ہوئی تھی کچھ ماہ پہلے، تب آپ نے نون لیگ یا مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ شاید سسٹم اور وہ تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں اور معاملہ ایسے ہی چلتے رہے تو معاملہ خراب ہو جائے گا. وہ معاملہ پہلے کی نسبت بہتر ہوا ہے یا خراب ہوا ہے؟ دیکھیے انہوں نے تو اپنے معاملات کافی حد تک بہتر کر لیے. اچھا ہو گیا. حکومتوں کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہمارے پاورفل ادارے ہیں ان کے ارد گرد اپنے ماحول کو بہتر کر لیں. تو انہوں نے کافی بہتر کیے. وہ آپ کو پتا ہے حکومت انجوائے بھی کر رہے ہیں. پنجاب میں حق بادشاہی ہے، جیسے مرضی حکومت چلا لے، کوئی اس وقت تو کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. اور پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا لگتا ہے، کچھ کر ہے یا ویسے ہی ہے زیرو ٹالرنس ہے ایز بھٹی صاحب سیڈ؟ نہیں، وہ بھٹی صاحب نے ٹھیک کہا، پی ٹی آئی کا کوئی فیوچر نہیں ہے. پی ٹی آئی تو خیر رہنے دیجئے، خان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، کیونکہ خان نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا اور جس طریقے سے وہ ان کو ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا، یا جس طریقے سے انہوں نے سوشل میڈیا پہ انفلوئنس کر کے لوگوں کی پگڑیاں اچھالی اور جس قسم کے القابات سے ان کو نوازا، میرا نہیں خیال کہ وہ بھول پائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے
کہ ابھی تو جس طریقے سے ان کو سزائیں ہوئی وہ تو کورٹ سے ہی کوئی ریلیف ملے تو ملے, ادروائز تو کورٹس بھی بدلنی ہے. جو کورٹس ان کو گڈ ٹو سی یو اور ریلیکس اور پوری فیسیلیٹیشن صبح اور ایک ہی دن میں 36 کیسوں میں بیل, وہ سسٹم ختم ہو گیا. تو نو از فیسنگ ریئل میوزک. میرا خیال میں فی الحال تو ان کو کوئی رعایت نہیں ملے. کوئی نہیں. کوئکلی عامر صاحب آپ اس پہ کنکلوڈ کر دیجئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اپنے خبیر میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن ابھی تو کرنٹ نظام سے تو معاملہ اتنا آگے نہیں چلا گیا کہ شاید جہاں سے ریورسل ممکن ہی نہ ہو, چونکہ الفاظ کی کاٹ اور لہجے اور بات, ابھی تو پی ٹی آئی کے خود اپنے جو روح رواں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حالات یہاں تک آ گئے ہیں کہ ہم خان کو رہا کرو سے نیچے ہو کے, ڈاؤن گریڈ ہو کے خان سے ملاقات کرا دو پر آ گئے ہیں. جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہو. محسن بیگ صاحب اور جو بھی ہمارے اور دوست شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ فی الحال تو بالکل زیرو ٹالرنس ہے, لیکن میں عمومی طور پہ کہتا ہوں کہ جن ایشوز کی اس ملک میں سیاست ہوتی ہے اس پہ کنورجنس جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہوگا, پی ٹی آئی کا بنتا ہے. پی ٹی آئی ہمیشہ سے پرو مطلب رہی ہے کہ جی ڈیوالو کیا جائے پاور. وہ ایشوز کی میں بات کروں کہ وہاں پر پی ٹی آئی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی. اور آپ کے خیال میں آج بھی پی ٹی آئی تیار ہے؟ اگر نظام پی ٹی آئی کی طرف ایک ہاتھ بڑھائے تو پی ٹی آئی دونوں ہاتھ بڑھانے کو تیار ہوگی؟ میرے خیال میں بالکل ہو گئے, دونوں ہاتھ پیر اس بالکل بڑھانے کو تیار ہوں گے. سب کو دامے درم میں سخن ہے, لچک کا مظاہرہ اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا. یہ دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی باتیں اگر مشکل ہو گئی ہیں, ملاقات مشکل ہو گئی ہے, علاج معالجہ مشکل ہو گیا جو ماضی میں نہیں ہوا کرتا تھا پاکستان کی سیاست میں, ابیات کریں تو ذرا سا فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کیا جائے تو میں کوئی نہ کوئی اچھی راہ نکل آئے گی, نکلنی چاہیے. بٹی صاحب اس میں آپ کی بھی کیا یہی رائے آخر میں کہ اگر نظام ایک ہاتھ بڑھائے تو پی ٹی آئی دو بڑھا لے گی؟ جی بالکل بالکل بڑھائے گی, لیکن مستقبل قریب میں ویسے تو یہ وہ ملک ہے کہ جس میں کل کیا ہو جائے کوئی پتہ نہیں, لیکن ابھی تک نہ کوئی ہاتھ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور نہ دوسری طرف کوئی یعنی کوئی ایک قدم پیچھے کوئی ہٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو فی الحال یہی منظرنامہ زیرو ٹالرنس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے.